أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. یعنی اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو جلد ہی اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ خود محبت رکھے گا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ مومنین کے حق میں نہایت نرم دل ہوں گے اور کافروں کے حق میں نہایت سخت ہوں گے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. تلاوت کردہ آیت کی تفسیر اس طرح ہے: جس طرح تورات، زبور اور انجیل کو ماننے والے اہل کتاب نے حب دنیا اور حب متاع دنیا میں پھنس کر اپنی اپنی کتاب الہی کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا تھا یا اصل دین حق سے مرتد ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح قرآن کو ماننے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اور توحید و رسالت کی شہادت دینے والے، قرآن پر ایمان رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں بھی اسلام سے مرتد ہونے کا علم قدیم اللہ تعالیٰ کو تھا، جس کی وجہ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کے ارتداد اور دین سے پھر جانے کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد اسلام کے ماننے والوں کو اپنی مکمل شان بے نیازی سے خطاب کر کے آگاہ فرما رہا ہے کہ اے لسانی مسلمانوں، یہود و نصارہ کی طرح قرآن کے معانی و مطالب اور مراد کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کر اور اصل تعلیم کو چھپا کر دین حق سے اگر تم میں سے تھوڑے یا بہت لوگ پھر جاؤ گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم لوگ دین حق کا کچھ نقصان کر بھی سکو گے. یقین جانو اللہ ہمیشہ ہی ایسوں سے بے نیاز رہا ہے. وہ قریب میں تمہاری جگہ اقبال و سعادت کے بلند مقام پر سچے مومنوں کو لا کھڑا کرے گا جن سے اللہ خود محبت کرے گا اور وہ اللہ کو اپنا محبوب
اور مقصود بنائے رکھیں گے۔ القرآن والمہدی کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس آیت میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کا جملہ اور اس کے ما قبل و ما بعد کی آیتیں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس آیت میں یاتی مضارع کا صیغہ ہے، جس کے پہلے سوفا کا لفظ آیا ہے، جس سے مضارع مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے، اور بقوم میں بائے تعدیہ ہے یا بمعنی مصاحبت ہے۔ اگر بائے تعدیہ تصور کریں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مستقبل بعید میں لائے گا، اور بمعنی مصاحبت لیں تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ مستقبل بعید میں ایک قوم کے ساتھ آئے گا۔ قرآن شریف میں بائے تعدیہ کا استعمال لفظ یاتی کے ساتھ اکثر جگہ آیا ہے، لیکن بائے مصاحبت کا استعمال بہت کم آیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت پیش کی جاتی ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سورہ نساء آیت نمبر 19۔ یعنی تم نے عورتوں کو جو کچھ دیا ہے اس کو لینے کے لیے انہیں نہ روکو مگر جب کہ وہ بدکاری کے ساتھ آئیں، یعنی بدکاری کے مرتکب ہوں تو روکو۔ اس آیت میں بھی فاحشہ کے معنی بدکاری کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس صورت میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کی آیت میں قوم سے مراد قوم مہدی علیہ السلام اور لفظ اللہ سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آیت مذکور میں لفظ اللہ سے کسی مامور من اللہ کا ظہور مراد لیا جائے تو یہ بات اسی اصول کے تحت ہوگی جو علماء اسلام کے مسلمات سے ہے، جیسا کہ توریت کی بشارت کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ تعالی من سینا اشرق لهم من السعیر ومن حبل فاران تجلی، خطبات احمدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سینا سے طلوع ہوا، سعیر سے چمکا اور کوہ فاران سے تجلی کیا۔ توریت کی اس پیشین گوئی میں اللہ تعالیٰ کے سینا سے طلوع ہونے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور سعیر سے اللہ تعالیٰ کے چمکنے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اور کوہ فاران سے اللہ تعالیٰ کے تجلی کرنے سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ اسی طرح کتاب حقوق باب 3 آیت 3 میں بیان کیا گیا ہے، یاتی اللہ من جنوب یتمان والقدوس من حبل فاران، اللہ تعالیٰ جنوب یتمان سے اور قدوس کوہ فاران سے آئے گا۔ خطبات احمدیہ، توریت کی پیشین گوئی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاص کے جہ و جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا ظہور فرمایا۔ اسی طرح ملاکہ نبی کی کتاب میں باب 3 میں لکھا ہے، جس خداون کے تشخص میں ہو، یعنی رسول عہد کہ وہ اپنی ہیکل میں آئے گا۔ خطبات احمدیہ، جب ان بشارات میں اللہ کے ظہور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مراد ہے تو آیت فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یعنی اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں ایک قوم کو لائے گا یا ایک قوم کے ساتھ آئے گا میں بھی ضرور لفظ اللہ سے ایسے شخص کا ظہور مراد ہونا چاہیے جو ان پیغمبروں کے جیسا جاہ و جلال رکھتا ہو، کیونکہ جس طرح کتاب حقوق میں یاتی اللہ آیا ہے
اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو اسی طرح فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ میں یأتی اللہ کے الفاظ سے کسی صاحب جاہ و جلال خلیفۃ اللہ کا ظہور مراد ہو سکتا ہے۔ القرآن والمہدی۔ علاوہ ازیں معالم التنزیل کے مفسر نے اس سے مراد انصار یا دوسرے مسلمان نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے زمانے میں ایک قوم کا آنا مراد لیا ہے، اور قاضی شہاب الدین نے اپنی تفسیر بحر المواج میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ تفسیر نیساپوری کے مفسر نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اس آیت شریفہ میں قوم سے مراد مہدی علیہ السلام کی قوم ہے۔ رسالہ حجدہ آیات صفحہ نمبر 14۔ مبین کلام اللہ، امر اللہ، مراد اللہ۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ میں قوم سے مراد فقط تیری قوم ہے اور کوئی نہیں۔ رسالہ حجدہ آیات کے مصنف حضرت میاں عبد الغفور سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حق وہی ہے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حجدہ آیات صفحے 20 و 21۔ واضح ہو کہ اس آیت شریفہ میں لفظ سوفا وارد ہوا ہے۔ عربی قاعدے کے تحت جس سے مستقبل بعید یعنی آگے آنے والا دور کا زمانہ مراد ہے، اور وہ امت مسلمہ کا درمیانی زمانہ ہے جو کئی اور دوسرے شواہد و براہین کی روشنی میں دافع ہلاکت امت محمدیہ، خاتم دین محمدی، مہدی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا زمانہ ہے۔ اس امر کی تائید اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی من اہل بیتی فی وسطھا۔ اس طرح یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سے محبت رکھنے والی قوم مستقبل بعید میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور وسط امت میں جو وجود میں آنے والی ہے وہ مہدی علیہ السلام کی قوم ہی ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6025/5۔ اللہ جل شانہ کے خلیفوں کی بعثت کا ہمیشہ اور ہر دور میں سبب یہی رہا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کرنے، گمراہی اور سرکشی سے بچانے، اپنی اطاعت و فرما برداری کرانے، جہنم کی آگ سے بچانے، شیطان کے بہکاوے اور ورغلانے سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے اور اپنا عرفان عطا کرنے کے لیے اپنے نبیوں، رسولوں اور خلیفوں کو بھیجتا رہا اور انہیں مبعوث فرماتا رہا۔ اسی طرح اسلام کے پھیل جانے کے بعد اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بزمان نبی صدی ہجری جبکہ اسلام کی صورت بالکل بدل چکی تھی اور امت مسلمہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی پھر سے صحیح رہنمائی کرنے کی خاطر اپنی اسی عادت قدیم کے تحت اپنے خلیفے مہدی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ہلاکت سے مراد افراد ملت کا مر کر گھٹ جانا اور بلحاظ تعداد خلت میں آ جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں پھیلے ہوئے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے مسلمان کہلانے کے باوجود ان سے اسلام کی روح کا غائب ہو جانا اور اصول دین کا ان سے نکل جانا مراد ہے۔ اس طرح روئے زمین کے مسلمان روحانی اعتبار سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب لوگوں نے اپنے ایسے ہی اندیشے کا اظہار کیا اور مسلمانوں میں مایوسی پھیلانے کی خاطر اس کا چرچا کرنے لگے اور لوگوں کے نزدیک ہلاکت کے اس پروپیگنڈے کا علم اور احساس بطور غیب حضور نبی کریم
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کرا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو بطور جواب اور مسلمانوں کو اطمینان دلانے کی خاطر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تھا کہ کیف تہلک امتی الی آخرہ، یعنی میری امت کیسے ہلاک ہوگی۔ یہ ارشاد مبارک ایک طرح اسی امکانی خطرے کی طرف اشارہ کرنے والا اور بدخواہی سے امت مسلمہ کی ہلاکت کی آرزو رکھنے والوں کے لیے ایک طرح کا جواب بھی ہے، جبکہ من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی مطلوع یعنی قرآن اور وحی غیر مطلوع یعنی احادیث نبوی کے ذریعے جو تعلیمات دی جا رہی ہیں ان کی طرف سے منہ موڑ لیا جا سکتا ہے، حالانکہ ان تمام تعلیمات خداوندی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک اور بلا کم و کاست صحابہ کرام اور مہاجرین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنا دیا اور امت کو معلوم کرا دیا تھا۔ اس کے باوجود اس امر کا امکان تھا کہ شیطان کے اکسانے اور بہکانے کے نتیجے میں صراط مستقیم سے امت مسلمہ کسی وقت ایسے ہٹے گی کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جائے گی۔ لوگوں کے دلوں سے اس خطرے کو دور کرنے اور انہیں محسوس کرانے کے لیے کہ انشاءاللہ ایسا نہ ہو سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے فضل و کرم سے ہلاکت سے کبھی دو چار نہیں ہو سکے گی، کیونکہ انا فی اولیہا، یعنی میں اس کے شروع میں ہوں۔ یعنی اے لوگوں، یہ نہ سمجھو کہ دوسری پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی ہلاک ہو جائے گی، تمہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں اس کے شروع میں ہوں۔ اسی طرح میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میری امت اپنے آخری دور میں بھی ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ وعیسی ابن مریم فی آخرہا، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس امت کے آخر میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں بھی امت کی ہلاکت کے امکانی خطرے کی تردید فرمائی اور امت کا ہلاکت سے بچے رہنے کا تیقن بھی امت کے لوگوں کو دیا۔ یعنی اس وقت جبکہ خدا اور رسول کے احکام کو بھلا بیٹھنے، سرکشی اور سرتابی کرنے، اسلام اور ایمان کے برائے نام اختیار کر رکھنے کے بعد بھی اللہ عز و جل اس امت کو ہلاک ہونے نہیں دے گا، بلکہ ایسے بگڑے ہوئے وقت اور دور میں بھی امت مسلمہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک ہستی کو مبعوث فرما دے گا جو اسلام کی مسخ ہوتی ہوئی صورت کو سنبھال لے گا اور اسلام کو پھر سے تازہ و زندہ کر دے گا، اور وہ مہدی ہے جو میری اہل بیت سے ہوگا اور میرا تابع تام ہوگا۔ جب میں اس امت کے شروع میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں اور المہدی من اہل بیتی فی وسطہا، یعنی میرے اہل بیت اور میری بیٹی فاطمہ کی آل سے اس امت کے بیچ میں مہدی ہے، تو میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ یعنی جان رکھو کہ اللہ کے فضل و کرم سے سابقہ امتوں کے مقابلے میں میری امت ہلاکت سے بچی ہوئی رہے گی اور اسلام کی تعلیمات اور دین حق کی ہدایات قیامت تک باقی رہیں گی۔ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وسط امت میں اسلام کے بگڑ جانے اور مسلمانوں کے گمراہ اور بے دین ہو جانے کو اللہ کے حبیب حضرت قاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم غیب کی بنیاد پر محسوس بھی فرما لیا تھا، تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹل جانے اور اسلام کی روح میں نئی جان پڑ جانے کی خبر امت مسلمہ کو دی تھی۔ اسلام کا بگڑنا اور مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہلاکت سے بچنا، یہ دونوں باتیں کس طرح پوری ہوئیں، وہ اور اس وقت امت کا حال
خود غیر مہدوی علماء اور مورخین نے کس وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کو بھی معلوم کر لیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور عالم ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ 9ویں صدی کے زمانے میں علماء حقانی بہت کم تھے، علماء دنیا دار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، دنیا طلبی اور مکر و فریب کا بازار گرم تھا، جاہل مولویوں کی بدعتوں اور ممنوع باتوں کو اختیار کر لینے سے دنیا گمراہ تھی۔ شبیر احمد پانی پتی نے لکھا ہے کہ مسلمان دنیا میں عدل و انصاف کے پیامبر ہونے کے بجائے صفاقی اور بربریت و وحشت گری کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ دنیا میں ہر طرف ظلم و گمراہی کی حکومت تھی، اللہ اور اللہ والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ اس زمین پر باقی نہیں تھا۔ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ مادیت پسندی کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، شریعت سے انحراف روز بروز ترقی کر رہا تھا، علماء نے دین کی بے حرمتی پر کمر باندھ لی تھی اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جہالت اور شرک و بدعت کی ظلمت و ضلالت کا طوفان بپا تھا۔ شیخ احمد سرہندی کی اس زمانے کے تعلق سے یہ رائے تھی کہ اس 8ویں اور 9ویں صدی کے زمانے میں دین اور ملت میں جو کچھ فطور ظاہر ہوا ہے وہ علماء سو اور علماء دنیا دار کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، اور فی الحقیقت یہ بدترین لوگ ہیں اور دین کے چور ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، ہر فطورے کے دری زماں در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ از شومی علماء سو است کہ فی الحقیقت اشرار مردم و لصوص دین اند۔ اس بگڑے ہوئے دور کے تعلق سے خود حضور مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی اس طرح ہے کہ فرمودند کہ بندہ را حق تعالی بر خلق فرستاد و اعلام کرد کہ تمام عالم کے دعوے دین اسلام میکنت برسم و عادت و بدعت مشغول شدہ است، وہ حقیقت مقصود دین اسلام در ایشا نماند است مگر در مجذوبان۔ نقلیات میاں عبدالرشید صفحہ 5۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایسے وقت بھیجا اور آگاہ کیا کہ دنیا کے لوگ جو دین اسلام کا اتباع کے دعوے دار ہیں، رسم عادت و بدعت میں مشغول ہو چکے ہیں، اور دین اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود ان میں باقی نہیں رہا ہے، اگر کچھ باقی ہے بھی تو صرف مجذوبوں میں۔ اور نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہدی را خدائے تعالی آگاہ فرستاد کہ معنی دین از جہاں رفتہ بود، فرمودہ اند معنی دین از سے چیز روت، رسم و عادت و بدعت، تا وقت کے مہدی در ظہور آئد رسم و عادت و بدعت را دور کنت و دین محمد را نصرت کنت۔ انصاف نامہ صفحہ 24۔ یعنی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کو اس وقت مبعوث فرمایا جبکہ دین کے معنی دنیا سے نکل گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ دین کے معنی 3 چیزوں کی وجہ نکل جاتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں رسم، عادت اور بدعت ہیں۔ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا تو وہ رسم و عادت و بدعت کو دور کیے اور دین محمد کی مدد ہوئی۔ مہدی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا فائدہ امت مسلمہ کو یوں ملے گا کہ اس کی تعلیمات کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد مسلمان نہ صرف ہلاکت سے بچیں گے بلکہ احسان کی تعلیم سے مزین ہونے کے باعث اللہ کے تقرب سے فیض یاب اور اس کے دیدار سے مستفید ہو سکیں گے۔ مہدی علیہ السلام دین محمد کی مدد کریں گے اور مہدویوں کے بارے میں
مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہدی و مہدویاں تا قام قیامت باشند، یعنی مہدی کا فیض اور مہدوی لوگ قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ حاشیہ انصاف نامہ صفحے 245۔ تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ وسط امت مسلمہ کا حال ایسا ہی برا ہو چکا تھا جس کا احساس من جانب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی طور پر 800 اور 900 سال قبل ہی ہو چکا تھا۔ امت مسلمہ قرآن کے موجود ہونے، اس کے دن رات پڑھے اور سنے جانے، نیز احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب و موجود اور عام تام ہو جانے کے باوجود روز بروز اسلام سے دور ہوتی اور ہلاکت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ گویا وہ وقت آ گیا تھا جبکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر مغیب کے مطابق امت مسلمہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور عمل میں آ جائے، اور اس حدیث شریف کے جز یعنی المہدی من اہل بیتی فی وسطھا کے مطابق مہدی کی بعثت دین اسلام کی ایک اہم ضرورت بن گئی تھی۔ ایسے ہی دور کے وجود میں آنے اور مسلمانوں کے اسلام سے منحرف ہونے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں وحی مطلوع کے ذریعے 800 سال قبل ہی یوں اشارہ دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ الی آخرہ، یعنی اے لسانی مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی بھی دین حق سے ہٹ کر گمراہ و بے دین ہو جائے تو اللہ ایسوں سے بے نیاز ہے، اور یقین سے جان رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت سے بچانے اور دین حق کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے اللہ قریب کے زمانے میں ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ خود بھی محبت رکھے گا، اور اس قوم کے افراد بھی اللہ کو اپنا محبوب اور مقصود بنائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسی اشارے کے بموجب اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے گل مطابق 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں جبکہ مسلمان دین حق کو خیر بات کہہ رہے تھے، ان کی اصلاح اور دین کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام کی بعثت ضروریات دین میں داخل ہو گئی۔ چنانچہ بعض علماء غیر مہدوی نے اس کا کھلم کھلا اعتراف بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس واضح اشارے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ مہدی کے خطاب والی واضح احادیث شریفہ کی روشنی میں مسلمانوں کے تمام فرقے مہدی علیہ السلام کی ہستی کے خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کو ضروریات دین سے مانتے ہیں، اور اس ذات پر ایمان لانے کو موجب نجات اور بعثت کے انکار کو خدا اور رسول خدا کے احکام کا انکار تسلیم کرتے ہیں۔ ویسے بھی مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک مطلق مہدی کی ذات کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر مغیب کا انکار اور قرآنی اشارات و کنایات کا انکار ہے۔ اس سے علماء اہل سنت والجماعت میں سے کسی کو انکار نہیں۔ انہی واضح اور روشن دلائل قطعیہ کی بنیاد پر بحمد اللہ 847 ہجری میں اللہ سے محبت کرنے والی ہستی موعود اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ دافع ہلاکت امت مسلمہ ذات مہدی علیہ السلام نیز مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کو محبوب اور اپنا مقصود حیات بنانے والی قوم کا ظہور عمل میں آیا۔ ان حالات میں
اور ایسے دور میں مہدی کے ظہور کی ضرورت دینی سے کس کو انکار کی جرت ہوگی؟ اور کون ایسا سمجھدار آدمی ہوگا جو ان واضح دلائل و براہین کے باوجود بعثت مہدی علیہ السلام کی ضرورت سے انکار کرے، جبکہ اس مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کا بھی اعلان عام کر دیا ہو کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی مہدی کا مذہب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش و شریعت کا اتباع ہے۔ یاد رکھو، آج سے 500 سال پہلے جس ہستی کو لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام مانا تھا، وہ تمام ماننے والے مختلف ممالک کے علیحدہ علیحدہ زمروں کے افراد تھے، جنہیں آپ علیہ السلام کی مہدیت کو ماننے اور تصدیق کرنے کے لیے نہ تو تلوار کا خوف دلایا گیا تھا اور نہ مال و متاع کا لالچ و تماہی دیا گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا بیان قرآن سے ہوا، قرآن کے اسرار و رموز کے بیان سے ہوا، اللہ کی مراد بیان کرنے سے ہوا، دعوت اللہ سے ہوا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکات دینے کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کی روح سے، اس کے مغز سے، اس کی جان سے واقف کرانے، لا الہ الا اللہ کی لدنی تعلیم، غیر اللہ کی کما حقہ نفی کرنے کرانے، اور خدائے یکتا و لا شریک کی کامل توحید پر مشتمل تعلیمات مہدی علیہ السلام سے ہوا۔ یعنی مہدی علیہ السلام کی صرف دعوت اللہ سے ہوا۔ یوں سمجھو کہ بندے کو اپنے معبود سے ملا دینے والی نبی کی وعدہ کردہ ہستی مہدی کی صرف تعلیمات سے ہوا، اس کے بیان اور نظر کی تاثیر سے ہوا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی یہ دعوت کسی ایک شہر کی حد تک محدود نہیں تھی، ساری دنیا کے لیے تھی۔ جیون پور سے مکہ اور مکہ سے فراہ تک ہزاروں میل کی مسافت والی ہجرت میں حضرت مہدی علیہ السلام سفر کی ناقابل بیان مصیبتیں اٹھا کر ہزاروں اور لاکھوں بگڑے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لائے، دین محمدی کو زندہ کیا اور خدا کے دیدار سے لوگوں کو مشرف کرایا، شریعت محمدی کی کامل پیروی کی اور لوگوں کو کما حقہ پیروی کرنے کی زبردست ہدایت کی۔ دیکھو، عوام اور امی حضرات کے علاوہ اور کس کس نے اور کہاں کہاں کے عالم اور متقی و زاہد بزرگوں نے اس ہستی کی مہدیت کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کو مہدی موعود مان لیا، اللہ سے محبت کی اور اللہ کے ہو گئے۔ ان ہزاروں میں سے چند ایک اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام یہاں بتائے جاتے ہیں۔ میاں سید محمود، میاں سید خنمیر، میاں شاہ نعمت، میاں شاہ نظام، میاں شاہ دلاور، ملک برہان الدین، عبد المجید نور نوش، شاہ امین محمد، شیخ دانیال، میاں یوسف، ملک جی، ملک گہر، میاں ابو بکر۔ ان مکرم و معظم والا شان فانی فی اللہ باقی باللہ ہستیوں کے علاوہ دہلی کے عالم مولانا عبد الوہاب پانی پتی، احمد آباد کے عالم ابو جی حافظ، پٹن گجرات کے علماء مولانا لاڑ شاہ، مولانا یوسف سہیت، مولانا محمد تاج، مولانا عبد الرشید پٹنی، مولانا ملک معروف، بابا حسن جی، خیتر خان، میاں ناصر، مولانا صلاح الدین۔ بیدر کے علماء مولانا قاضی علاء الدین، مولانا قاضی ضیاء الدین، مولانا قاضی منتجب الدین جونیری، مولانا شیخ بابو وغیرہ۔ ناگور کے عالم مولانا قاضی قازن، مانڈو کے علماء مولانا الہ داد حمید،
مولانا محمد حسن، مولانا ناصر الدین، مولانا زین الدین، مولانا محمد الیاس۔ جالور کے علماء مولانا شیخ محمد کبیر، مولانا میاں عبداللہ، مولانا میاں اشرف وغیرہ۔ مراد آباد کے علماء مولانا سید خضر، سید رستم، مولانا سید جی میاں بخاری۔ ٹھٹا کے علماء مولانا محمد شیخ طیاری، مولانا مرزا شاہین بہکری، قاضی شیخ محمد جعفری، مولانا یوسف رضوی، مولانا زکریا بہکری وغیرہ۔ خراسان کے علماء مولانا ملا علی فیاض، مولانا ملا مخدوم، مولانا ملا علی گل۔ صدر الدین خراسانی، مولانا میر کمال شاہ، مولانا ملا درویش، مولانا حاجی محمد وغیرہ۔ فراہ کے علماء مولانا شیخ محمد فراہی، مولانا تاج محمد، مولانا قاضی شاہ محمد، مولانا ملا نور، مولانا حسن، مولانا میاں ابو بکر، مولانا ملا من اللہ۔ شیروان کے علماء مولانا پیر محمد، مولانا ملا علی، مولانا ملا محمد۔ ہمدان کے علماء مولانا عبد الصمد وغیرہ۔ شیراز کے علماء علامہ علاء الدین، مولانا ناصر الدین۔ اصفہان کے علماء مولانا عطاء اللہ، قاضی زین العابدین۔ بغداد کے علماء مولانا عبداللہ، مولانا ابو سعید عراقی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک کے بہت سے علماء اور فضلاء حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ علماء اور فضلاء کے علاوہ بادشاہان وقت نے بھی آپ علیہ السلام کی تصدیق کی، جیسے جیون پور کا بادشاہ سلطان حسین شرقی، احمد نگر کا بادشاہ احمد نظام شاہ، خراسان کا بادشاہ مرزا سلطان حسین، جالور کا بادشاہ زبدت الملک، قندھار کا حاکم شاہ بیگ، فراہ کا حاکم میر ذوالنون، جائف کے حاکم شاہ نظام، ٹھٹا کا مدار المحام دریا خان، مانڈو کا والی سلطان غیاث الدین، نیس قاضی شیخ محمد آچے، شیخ جھنڈا پاتنی، پیر آساد، مولانا مومن توکلی وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین ورضوا عنہ غایۃ الرضوان۔ یہ وہ محترم و مقدس ہستیاں تھیں جو دور دراز مقامات سے آ کر، جبکہ یہ کوئی خونی رشتہ دار نہ تھے اور نہ ہی انہیں کسی اور مفادات والی بات نے تصدیق پر اکسایا تھا، یہ سب محض اللہ کی اور اس کے نبی کی ہدایت کی تعمیل و تکمیل میں ہر طرح کی تحقیق کرنے کے بعد تصدیق مہدی علیہ السلام سے مشرف تھے۔ ابوالکلام آزاد ہی سے سنیے کہ 9ویں صدی ہجری میں مبعوث شدہ مہدی موعود علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا اور ان کی سیرت طیبہ کیسی تھی، نیز مہدی موعود علیہ السلام کی قوم کی روش بھی کس انداز کی تھی۔ چنانچہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ سید محمد جیون پور کے رہنے والے تھے، سن 847 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے اشد شدید مخالف بھی معترف ہیں کہ علوم رسمیہ کے ساتھ زہد و درویشی اور ورع اور تقوی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انت المہدی کی صدا آ رہی ہے، برسوں تک تأمل کرتے رہے اور جب پے در پے یہی معاملہ پیش آیا تو اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ علماء حقانی بہت کم تھے اور علماء دنیا پرست ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، دنیا طلبی اور مکر و فریب کی گرم بازاری تھی۔ یہ حال دیکھ کر سید موصوف نے احیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غلغلہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگاؤ اور احکام شرعی کے قیام میں اپنی جانیں تک لڑا دو۔ عشق کی صداقت
اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقے ارادت میں داخل ہو گئے۔ تذکرہ ابو الکلام صفحہ نمبر 47۔ واضح بات کہ اسلام کی علماء دنیا پرست کی بگڑی ہوئی حالت کس حد تک ناگفتہ بہ تھی، نیز تعلیمات مہدی علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی تاثیر کا ابو الکلام آزاد کے بیان سے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مرید ہونے والوں کے تذکرے کے تحت ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے کہ متعدد سلاطین وقت یعنی اس وقت کے کئی بادشاہوں نے ان سے بیعت کی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 48۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے ان لوگوں کے یعنی قوم مہدی کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے اور ایسے تھے کہ دور نبوت کے صحابہ کرام کے ایمانی قصائص کی یاد تازہ کرتے تھے۔ عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن و زمین کی فانی الفتوں کو ایمان و محبت کے رشتے پر قربان کر دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق بن گئے تھے۔ امیر و فقیر، اعلیٰ و ادنا سب ایک حال اور ایک رنگ میں رہتے اور بجز خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجرا و قیام کے اور کسی کام سے واسطہ نہ رکھتے۔ تذکرہ ابو الکلام صفحہ 48۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ذات مہدی اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اشارے و کنائے کے مطابق مبعوث شدہ مہدی کی ذات اور قوم مہدی کیسی تھی، ابو الکلام آزاد ہی کی تحریر سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ گویا انہوں نے ایک طرح سے مذکورہ آیت قرآنی وہ احادیث صحیحہ کی لاشعوری طور پر ترجمانی کر دی ہے جو حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے نصیحت اور ایک دلیل بن گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے مقدس فرشتے تھے جن کو خدا نے اپنے زمین کی طہارت پاکی کے لیے آدمیوں کے ہیکل و صورت میں بھیج دیا تھا، اور جب کبھی دنیا کی سعادت و برکت کے دن آتے ہیں تو خدا زمین کے انسانوں ہی سے آسمانی فرشتوں کا کام لیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ تھی تحریر ابو الکلام آزاد جیسے زبردست عالم مگر غیر مصدق مہدی کی۔ انہوں نے اس دور کے بگڑے ہوئے اسلام، بگڑے ہوئے علماء اور دنیا پرست مشائقین کے بارے میں صاف صاف جو کچھ لکھا ہے اس کو اوپر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہی مہدی علیہ السلام، مہدویوں اور مصدقان مہدی کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو بھی پڑھ لیا گیا۔ پتا چلا کہ عام مہدوی لوگ ہی ایسے تھے کہ دور نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد تازہ کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا وہ یہ ہے کہ مہدوی لوگ آسمان کے فرشتے تھے جن کو خدا نے اپنی زمین کو پاک کرنے کے لیے آسمان سے آدمیوں کے بھیس میں اتارا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمام مصدقین مہدی علیہ السلام کو ایسی مبارک و مسعود اور خدا سے محبت کرنے والی اور خدا کو محبوب و مقصود حیات بنائے رکھنے والی قوم امت مسلمہ میں شامل کیا، اور بلا خوف شمشیر، وہ بلا طمع و لالچ، وہ بلا محبت دنیا وہ حب متاع دنیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ کردہ، اللہ کی اشارہ کردہ ہستی معظم و مکرم، دافع ہلاکت امت محمدیہ، امام آخر الزمان، خلیفۃ الرحمن، خاتم ولایت مقید محمدیہ، حضرت سید محمد ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ جیون پوری
مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت مہدیت اور آپ علیہ السلام کی ذات اطہر پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے کی توفیق و سعادت بخشی، اور عام مصدقین و مصدقات کو قرآنی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے صدقے میں احسان کی تعلیم سے مشرف و مزین ہونے، دیدار خدا کی طلب میں لگے رہنے اور اس کی معرفت کی جستجو میں مصروف رہنے کی راہ بتائی، نیز اس کے تقرب حاصل کرنے کے طریقے اور اس کو پانے کے ڈھنگ بتائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس آیت شریفہ کے آخر میں اس قوم کے افراد کی شایان شان صفات حمیدہ کا ذکر کر کے ان کی شناخت اور امتیازی تعارف بتایا جا رہا ہے۔ یحبہم کی تفسیر کے تحت علامہ نصیر الدین ابو الخیر عبداللہ شیرازی بیضاوی نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التعویل المسمى تفسیر بیضاوی میں محبت اللہ للعباد سے مراد ارادت الہدا والتوفیق لہم فی الدنیا وحسن الثواب فی الآخرہ لکھا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو دار دنیا میں دیدار کرانا اور دیدار خدا کا دنیا میں ممکن ہونا صاف معلوم ہوتا ہے۔ بیضاوی صفحہ نمبر 153۔ تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 153 فرماتا ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے حق میں نرم دل اور محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے والے ہوں گے، کافروں اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت ہوں گے، خدا کی راہ میں خدا کے دین کی مدد اور نصرت اور اس کی بقا کے لیے اپنا مال اور اپنی جان، گھر بار سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے، حق کے اظہار میں اتنے بے باک ہوں گے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ ہی کا تو فضل ہے، وہ جس قوم کو بھی چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اس کے وسیع محیط اور غیب کے علم کے حق ہونے میں کسی کی بھی لب کشائی کی حماقت بدبختی کے بعد کچھ اور نہیں۔